آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں بہت ہی اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ جماعت میں پڑھاتا ہوں اور مسلسل میں دو صورتیں یاد ہے، ایک والتین اور ایک اذا جاء۔ یہ مسلسل میں یہی پڑھتا ہوں، اتنا ذہن نہیں ہے کہ میں دوسری صورت یاد کر سکوں۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ میں خیال میں امام ہے یہ، اور دو ہی صورتیں رکواتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک میں سے ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور پورے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور پوری الحمد شریف، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت یا چھوٹی سورت کے برابر 3 چھوٹی آیتیں، صحیح، یا ایک بڑی آیت جس سے واجب پورا ہو جائے، تو یہ تو ہر ایک پر واجب ہے، واجب عین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ہی صورتیں یاد ہیں۔ سنت تو یہی ہے کہ آدمی اگر سفر میں نہ ہو اور وقت میں تنگی بھی نہ ہو تو سورہ حجرات سے لے کر جی والناس تک ان صورتوں کو مفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اس کو کہتے ہیں طوال مفصل۔ ٹھیک ہے، تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل میں سے صورتیں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح عصر و عشاء میں اوساط مفصل، سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن، یہاں تک جو ہے صورتوں کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے صورتیں پڑھنا عصر و عشاء میں یہ سنت ہے، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی لم یکن سورہ بینہ سے لے کر والناس تک، یہاں تک پڑھنا جو ہے ان میں سے کوئی صورت پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ کوشش کریں یاد کریں، اگر نہیں یاد ہوتی اور انہیں یہ 2 صورتیں ہی یاد ہیں، انہوں نے کہا والتین اور اذا جاء، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، صحیح، کیونکہ واجب تو اس سے ادا ہو ہی جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں، جب ان کو والتین ماشاءاللہ یاد ہے، سورہ 3 بڑی صورت ہے، تو اس سے جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی ان کو یاد ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بالفعل یاد نہیں ہوتی اور ہر نماز میں یہ 2 صورتیں ہی پڑھتے ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر بالخصوص جو ہمارے مقتدی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ بھی جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے ایسے مقتدیوں میں کہ یار امام صاحب یار مخصوص صورتیں ہی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اس طرح کی باتیں مطلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مقتدیوں کو یعنی عام اسلامی بھائیوں کو آپ کیا ذہن دیں گے کہ اس حوالے سے گفتگو جو کی جاتی ہے؟ دیکھیں، ایسا تو ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے فارغ ہوں امام صاحب، صحیح، جلدی سے ہم نماز پڑھیں اور نکلیں۔ اور جو میں نے وہ آپ کو صورتوں کا بتایا ہے، اگر امام صاحب یہ پڑھنے لگ جائیں سنت کے مطابق تو شاید عوام پریشان ہو کہ یار اتنی لمبی لمبی قرات ہو رہی ہے، اگر سنت کے مطابق قرات کی جائے۔ عمومی طور پہ ایسا ذہن نہیں ہوتا، اور بعضوں کا ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو خواہش ہوتی ہے کہ سورہ رحمان میں سے پڑھا جائے، سورہ یاسین میں سے پڑھا جائے۔ یہ عمومی طور پہ ان کو ہوتی ہے جن کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، طبیعت میں ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ پھر سننے کا شوق ہوتا ہے۔
تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہاں تو مجبوری ہے، امام صاحب کو یاد ہی 2 صورتیں ہیں، صحیح ہے، اگر تو وہی اچھی طرح سے قرات کے ساتھ تلفظ کے ساتھ انہیں یاد ہیں تو اچھی بات ہے، وہی پڑھتے رہیں، اور اگر انہیں یاد نہیں ہے تو ظاہر بعض جگہ ایسا ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی امام ہوتے نہیں ہیں، صحیح، یا جو ان سے بہتر قرات کر سکیں، جن کو اتنی صورتیں وغیرہ یاد ہوں، جو امامت کے اہل ہوں، ایسے لوگ وہاں پائے نہیں جاتے، اس طرح گاؤں دیہاتوں میں ایسے بہت دیکھے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہاں مجبوری ہے، اگر وہ امامت کا اہل ہے شخص، اب بیچارے کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. صحیح، لیکن پیچھے اگر جو باتیں کرتے ہیں تو اس کو غیبت میں شمار کریں گے کہ ظاہر اس صورت میں اگر امام کی برائی کر رہے ہیں، برائی کریں گے، غیبت تو اسی کو کہیں گے کہ امام کے کوئی عیب بیان کرنا، صحیح، کہ جو اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، صحیح، تو یہ پھر غیبت میں آئے گا. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سنا ہے کہ چھپکلی کو ایک ہی جلد میں مار دینے سے 100 نیکیاں ملتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جو گرگٹ کو، چھپکلی کو پہلی ہی ضرب میں مار دے، جی جی، تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، جو دوسری ضرب میں مارے اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں، تیسری ضرب میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ہیں. صحیح، تو یہ جو جانور ہیں فساق جانور کہلاتے ہیں، صحیح، اور ان کو مارنے میں ثواب ہے. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ 1 نیکی ملتی ہے. جو انہوں نے سنا ہے کہ پہلی ضرب میں مارنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلی ضرب میں اگر چھپکلی کو مار دیا یا گرگٹ کو مار دیا تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. میں نے منت مانی ہوئی ہے پہلے کہ بھی میں جو ہے نا کچھ رقم اپنے ورثے میں سے کچھ رقم مسجد میں دوں گا. اگر میں وہ منت وہی اپنی کسی غریب بہن کو دے دیتا ہوں جو حقدار ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ منت کا ایک تو منت کس طرح لازم ہوتی ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور ان کا جو حکم ہے. دیکھیں اگر تو انہوں نے زبان سے کوئی منت مانی تھی، جی جی، دل میں فقط ارادہ کرنے سے وہ شرعی منت نہیں کہلاتی، یعنی اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہو جاتا. صحیح، لازم جب ہوتا ہے جب زبان سے مانا جائے، صحیح، وہ بھی واجب، یعنی اس چیز کی منت مانی جائے کہ جس کی جن سے کوئی فرض یا واجب ہو. صحیح، اب انہوں نے صدقہ و خیرات کی بالفعل منت مانی ہے صحیح، کہ میں اتنا صدقہ کروں گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ مستحق ہے، غریب ہے، تو ایسی صورت میں انہیں بھی دے سکتے ہیں. صحیح، کہ جس طرح زکوٰۃ، کیونکہ منت یہ جو مانی جاتی ہے صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے، صحیح، تو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو یہ صدقہ منت والا صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں. صحیح، تو اپنی بھائی بہنوں کو جو ہے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. اس طرح صدقہ و خیرات کی منت مانی ہے تو وہ رقم بھی اپنی بھائی یا بہن جو مستحق ہوں، جن پر جو شریف فقیر کی مستحق زکوٰۃ کی تعریف میں آتے ہوں، تو انہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. غالباً یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے ہوگا کہ دوپٹہ اوڑھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوپٹہ یہ بھی اسلامی بہن اوڑھنے سے تو نہیں سنا، امید تو یہ ہوتا ہے کہ دوپٹہ ہٹ جائے سر سے، تو نہ ہٹنے سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، نہ اوڑھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، دونوں صورتوں میں نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہمارے جاوید بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اس میں انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جمعے کی جو اذان ثانی جو خطبے کے وقت ہوتی ہے، جی جی، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں، صحیح، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی آئے تو اس میں انگوٹھے بہتر ہے کہ نہ چومیں، اور درود پاک دل ہی دل میں پڑھے. ٹھیک ہے جی. مزید کورس لیں گے مدنی چینل کے ناظرین. کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی اماؤنٹ جو ہے نا قومی بچت میں رکھتا ہے، قومی بچت میں بندہ جو 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 10 لاکھ جو رکھتا ہے، اس کا جو نا جو پرافٹ ملتا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ قومی بچت میں اپنے پیسے رکھنا اور پروفٹ لینا. دیکھیں قومی بچت اسکیم میں جو ہے پیسے رکھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے قرض کی. ٹھیک ہے. اور جو اس پر نفع مل رہا ہے وہ سود ہے. حدیث میں آیا کلو قرض جر منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قومی بچت اسکیم میں پیسے رکھوانا ہی جائز نہیں ہے، اور رکھوالی ہے تو اس میں جو منافع مل رہا ہے تو وہ لینا ہی جائز نہیں. صحیح. اب کسی نے لے لیا ہے، صحیح، اگر واپسی کرنے کی صورت ہے واپسی کرے، واپسی کرنے کی صورت نہیں ہے تو پھر کسی شرعی فقیر کو دے دے بغیر ثواب کی نیت سے. یہ سودی رقم کا حکم یہی ہوتا ہے، یا تو جو ہے جس سے لی ہے اس کو واپسی دے، یہ بہتر ہے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ
شریف فقیر کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پردادا کے پاس 12 جرب زمین تھی اور ان کے بھائی کے پاس بھی 12 جرب زمین تھی. میرے پردادا کا ایک بیٹا ہے اور ان کی ایک بیٹی تھی. تو 12 جرب زمین ان کے اپنے بیٹے کے نام کی، جس کے 2 بیٹے تھے مزید، تو 6 جرب دونوں کے آئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو دوسرا پردادا کا بھائی تھا جس کے پاس 12 جرب زمین تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کی ملکیت کس کے پاس جائے گی؟ جی وراثت کا مسئلہ لگ رہا ہے. ہاں 2 بھائی تھے، پردادا کہہ رہے ہیں. پردادا کی زمین تھی اور ان کے بھائی کی زمین تھی. تو ایک بھائی کے جو ہے وہ بیٹے تھے اور دوسرے بھائی کی جو ہے بیٹی تھی. تو جو بیٹے تھے ان کے آگے مزید 2 بیٹے ان میں تقسیم ہو گئی. کہہ رہے ہیں کہ جن دوسرے بھائی کی جو بیٹی تھی اب اس کا کیا ہوگا؟ صحیح. دیکھیں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں ایک بیٹی ہو، بیٹا کوئی نہ ہو، صحیح، ایک ہی بیٹی ہو، تو ایک بیٹی کو کل مال کا آدھا حصہ ملتا ہے. صحیح. یعنی باپ کی جائیداد میں سے جتنی بھی ان کی زمین وغیرہ جائیداد تھی ان میں سے نصف آدھا حصہ تو بیٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیٹی اب وہ شادی شدہ تھیں تو ظاہر ان کے بعد ان کی اولاد وغیرہ کو جائے گا. تو بقیہ آدھا حصہ وہ مرحوم کے بھائی کو جائے گا کہ مرحوم کا بھائی ان کے انتقال کے وقت زندہ تھا تو ان کو جائے گا، بھائی بہن. اور اگر نہیں، بھائی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، جو ان کے بھتیجے ہیں جیسے سوال میں ظاہر، تو بقیہ آدھا حصہ جو ہے وہ بھتیجوں کو ملے گا. لیکن سوال میں ظاہر ہے انہوں نے مکمل صورتحال بیان نہیں کی. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا تو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں، یا آنے کی صورت تو آ جائیں تو انشاءاللہ تفصیلی طور پہ بتا دیا جائے گا. جی وراثت کے جو بھی اس طرح کے مدی چل کے مسائل ہوتے ہیں، اگرچہ ہم بعض کو شامل سلسلہ کر لیتے، لیکن اس کی آگے پیچھے کافی تفصیل ہوتی ہے. جب تک وہ سامنے نہ ہو تو اصل حکم بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت جو موجود ہیں آپ وہاں پر جائیں اور مفتی صاحب سے ملاقات کر کے پورا مسئلہ، جو اسی طرح مفتی صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے تو پھر اصل واضح صورت سامنے آئے گی اور اس پر حکم بیان کیا جائے گا. جی اگلی کال لیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ میں روزانہ مسجد جاتا ہوں، فجر نماز مسجد میں ہی پڑھتا ہوں. یہ سوال تھا کہ میں اشراق اور چاشت نماز گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ جی اشراق و چاشت کا حکم گھر پہ مسجد میں بہتر تو یہی ہے، اگر وہ کی مجبوری نہیں ہے تو وہیں نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں اور مسجد میں ہی اشراق و چاشت پڑھ کے گھر آ جائیں تو فضیلت ہے. اگر بالفعل وہ ایسا نہیں کرتے اور گھر آ جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی تو بات ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ اشراق و چاشت کی نماز گھر میں پڑھ لیں گے تو پھر بھی ثواب انشاءاللہ انہیں ملے گا. ویسے مدنی چینل کے ناظرین نوافل کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جیسے اشراق چاشت کی نماز ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ سورج بلند ہوا اور پھر نماز پڑھی تو ایک حج اور عمرے کا ثواب پائے گا. تو اب ظاہر ہے مسجد میں آسانی ہوتی ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہے اور پھر جو دعوت اسلامی کے تحت مدنی کاموں کا ایک نظام ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر کا حلقہ جسے ہم مدنی حلقہ کہتے ہیں وہ بھی لگتا ہے، اس میں آپ کی شرکت ہو جائے. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی اشراق چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یوں مسجد میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہو جائے گا. ورنہ گھر پہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن گھر پہ آ کر سستی ہو جائے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑھنا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی اس کو کر لیا جائے. جی اگلی کال لیں گے. موزوں پر کس طرح مسح کیا جائے گا؟ صرف سیدھے ہاتھ سے ہی کیا جائے گا یا سیدھے پاؤں پر سیدھے ہاتھ سے اور الٹے پاؤں پر الٹے ہاتھ سے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سردیاں آ گئی ہیں. جی موزے دیکھیں موضوع پر مسح ایک تو یہ ہے کہ عام موضوع پر تو مسح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چمڑے کے موزے ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ چمڑے ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر ہی مسح ہو سکتا ہے. یعنی کسی نے وضو کر کے پاؤں دھو کر جو ہے وہ موزے پہن لیے اور بعد میں پھر جو انہیں حاجت ہوئی، وضو وغیرہ کی حاجت ہوئی تو اب وہ جو ہے دیگر اعضاء کو تو دھوئیں گے لیکن پاؤں کو اب دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور موزے بھی نہیں اتاریں گے بلکہ اس کے اوپر ہی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ SMS ہے کہ مسجد کے اندر اگر ہم کوئی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا مسجد کا چندہ استعمال کر سکتے ہیں یا کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیں مسجد کا چندہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے مسجد کی ضروریات کے لیے جہاں عرفاً استعمال کرنے کی اجازت ہو، اور جہاں جس چیز کا عرف نہیں ہوتا
اس کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب یہاں دیکھ لیں عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ عام مسجدوں میں خوشبو وغیرہ کے لیے اس کی حاجت ہوتی ہو، تو اگر ایسا وہاں عرف نہیں ہے تو پھر مسجد کے چندے سے اسے استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر ٹیچرز کو کوئی پھول یا کوئی گفٹ دیں تو ٹیچر کے لیے وہ لینا کیسا ہوگا؟ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. مزید کال لیں گے ہم. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بند کر کے نماز پڑھنا، دیکھیں اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آنکھیں کھولنے میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، خشوع نہیں آتا، تو پھر آنکھیں بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. ابھی یہ لائیو چل رہا ہے کہ قومی بچت میں جو پیسہ رکھتے ہیں بینک میں، اس میں جو نفع ہوتا ہے اگر وہ کسی بندہ مسجد میں یا کسی مدرسے میں دے دے، وہ کیا وہ جائز ہے یا وہ بھی غلط ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ دیکھیں سودی رقم ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. بے شک. تو مسجد و مدرسے میں بھی پاک مال لگے گا. اس طرح سودی رقم جو ہے مسجد و مدرسے میں نہیں دے سکتے. حکم یہی ہے کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو ہی دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ فقیر اگر دے دے؟ ہاں وہ اپنی طرف سے دے دے تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ لوشن یا واسلین لگا کر کے نماز ہوگی یا نہیں؟ اکثر موسم سرما میں ہاتھ اور پاؤں میں لوگ لگا لیتے ہیں وضو کر کے، یا مطلب جب ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اس کے لگانے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ اچھا بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڑیاں جو ہے نا یہ زیادہ پھٹ جاتی ہیں، تو مختلف قسم کی کریم اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. دیکھیں ان کا استعمال کرنا تو جائز ہے. عام طور پہ جو لوشن واسلین وغیرہ ملتی ہیں، کریم ملتی ہے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے جو ہے وضو وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک جی. اگلی کال. جو حق مہر کی رقم ہوتی ہے وہ ایک دفعہ ادا کرنی پڑتی ہے یا بار بار ادا کرنا پڑتی ہے؟ کیا بات ہے. اگر بار بار ہو تو پھر تو کیا فرمائیے مفتی صاحب؟ یہ پہلی دفعہ ایسا سوال ہے کہ بار بار ہو سکتا ہے. خیر حق مہر کی رقم تو ایک ہی دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے. جو حق مہر کی رقم مقرر کی گئی ہے اس نے ایک دفعہ پوری طور پہ حق مہر کے طور پہ ادا کر دی ہے تو دوبارہ دینے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ کیا نقاب جو اسلامی بہنیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں پردے کے لیے، تو یہ لگا کر اس طرح مطلب کر کے نماز ہو جائے گی نقاب وغیرہ اگر ہو؟ دیکھیں بلا ضرورت اس طرح نہ کریں. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہاں پر غیر محارم ہے، کسی ایسی جگہ گئی ہوئی ہے کہ وہاں پردے کا نظام نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتی ہیں تاکہ غیر محارم کے سامنے چہرہ نہ کھولنا پڑے. تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اس صورت میں پڑھ سکتی ہے. ٹھیک. لیکن وہ احرام والی صورت میں، جیسے احرام والی صورت میں تو باہر صورت چہرہ تو کھولا ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کبوتر جو ہیں SMS آیا ان کو بھی سید کہا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی سید ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کال. سوال یہ کہ یہ امام صاحب جب جو امامہ نہیں باندھیں گے ٹوپی سے نماز پڑھا دیتے ہیں، وہ نماز ہو جاتی ہے؟ جی امام اگر ٹوپی میں نماز پڑھا دے. جی ہاں امام ٹوپی میں نماز پڑھائے، وہ پیچھے سارے مقتدینوں نے امامہ پہنا ہو تو پھر بھی نماز ہو جائے گی. شرط امام سے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. جی. بیمہ پیسی کرتے ہیں، بیمہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ بیمہ پالیسی دیکھیں بیمہ پالیسی یہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کو لائف انشورنس بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر انشورنس بھی. تو کسی قسم کا بیمہ کروانا، انشورنس کروانا یہ حرام ہے. اور اس میں بھی جو نفع والی صورت یعنی جو نفع ملتا ہے وہ بھی سود ہے. صحیح ہے. جیسے لائف انشورنس کسی نے بیمہ کروایا زندگی کا 10 سال کا یا 20 سال کا، اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ورثہ کو کثیر رقم مل جاتی ہے. اگر خود زندہ رہے پالیسی تک تو اس کو کثیر رقم ملتی ہے. تو جتنی رقم اس نے بھروائی ہے اس سے زیادہ جتنی بھی اس کو ملے گی تو یہ سود کے حکم میں ہے. تو یہ ناجائز و حرام ہے. کسی قسم کا بیمہ انشورنس جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا SMS ہم کچھ لیں گے. کیا فجر کے فرض پہلے اور سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سنتوں کا وقت تو فرضوں سے پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ سنتیں نہ پڑھ پایا صحیح، اور فرض اس نے پڑھ لیے
اب فرضوں کے فوراً بعد تو نہیں پڑھے گا سنتیں، اب پڑھنی ہوں گی تو پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے. ٹھیک جی. کالس لیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا کوئی اپنا عزیز فوت ہو جائے تو اس کی تصویر گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. جی تصویر سنبھال کے رکھنا. دیکھیں یہ بھی ایک تعظیم والی صورت ہے. زندہ آدمی کی تصویر کو، یعنی تصویر سے مراد ان کی یہی ہے کہ جب وہ زندہ تھا تو اس نے تصویر جو کھنچوائی تھی وہ سنبھال کے رکھنا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع کرنا ہوگا. موبائل میں اگر ہو، ہاں موبائل میں ہو یا کمپیوٹر میں ہو تو اس کا پرنٹ نہیں نکال سکتے. پرنٹ نہیں نکال سکتے. جی اگلی کو. یہ کچھ میسج آتے ہیں کہ آپ اتنے 10 لوگوں کو سینڈ کریں تو یہ ہوگا، خوشخبری ہوگی، یہ ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ اچھا یہ جیسے یہ والا میسج اور اس طرح کے اور بھی میسج آتے ہیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے یا کچھ کہ ہم آقا کی بارگاہ میں اتنا ایصال ثواب کریں گے، تو کیا فرماتے ہیں اس کا حکم؟ دیکھیں ایسے میسج نہیں کرنے چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح کے میسج ہیں کہ اتنے کو کریں تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی ورنہ نقصان ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. تو فوراً سے پیش کریں، فوراً ایسے میسج کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. صحیح. کہ دوسروں کو بھی تشویش میں مبتلا کرتے ہیں، تو ایسے ایس ایم ایس ہرگز نہ کیے جائیں. اور باقی جو اس طرح کے ایس ایم ایس کرتے ہیں تو بندہ بھی سوچتا ہے اگر نہیں کروں تو بے ادبی کہیں نہیں ہوگا. جیسے درود پاک آپ اس کو روکیے گا نہیں، درود پاک ہم بلکہ آگے پھیلاتے رہیں. بھائی درود پاک خود پڑھتے رہیں. صحیح ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بس کسی طرح کو میسج کو پھیلانے کا، تو اس طرح کے میسج نہیں کرنے چاہیے. جی اگلی کال. شلوار کو پیٹ کے اوپر جہاں شلوار بندی ہوتی ہے تھوڑی سی فولڈ کر کے اوپر کر سکتے ہیں ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے. جی شلوار کو فولڈ کرنا، پینٹ کو فولڈ کرنا. شلوار کو نہ اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں، یہ فولڈ کرنا اڑسنا اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. صحیح. یعنی کپڑوں کو تو نماز کی حالت میں فولڈ نہیں کریں گے. پانچوں کو نیچے سے بھی فولڈ نہیں کر سکتے اور اوپر سے بھی فولڈ نہیں کر سکتے. اگر شلوار بڑی ہے بغیر فولڈ کی اوپر نہیں ہوتی تو بہتر یہ کہ آدمی نیچے ہی رہے، یعنی اس کے مقابلے میں. صحیح. ویسے ٹخنوں سے نیچے جو ہے پانچیں ہونا یہ مکروہ ہے. صحیح. کہ حدیث میں اس کا حکم آیا ہے، لیکن کوئی اگر تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو پھر ظاہر وہ حرام ہے. صحیح. اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن عام حالت میں ایسی صورتحال نہیں ہوتی، تو اگر ویسی وہ ٹخنوں سے نیچے اس کے پانچیں ہیں تو پھر بھی ہے یہ مکروہ، لیکن مکروہ تنزیہ. ٹھیک ہے. یعنی مکروہ تحریمی کے مقابلے میں ہلکا ہے، گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر فولڈ کر اوپر کرتا ہے، فولڈ کر کے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے فولڈ کرنے کی. تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ مدنی مشورہ عرض کریں گے کہ آپ اولاً ہی اپنے کپڑے اس انداز سے سلوائیں کہ ان کو فولڈ ہی نہ کرنا پڑے. اس کا جو ہم ناپ دیتے ہیں، سائز دیتے ہیں، تو وہ اس انداز میں دیں کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہوں، تاکہ یہ پریشانی اور جو اس طرح کے معاملات ہیں، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے وہ نماز کو مکروہ تحریمی کر لیتے ہیں اور وہ بڑے خوشی کہ بھئی ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز کے اندر تو کراہیت پیدا ہو گئی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی واجب رہا. اب کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کپڑے سلوائیں تو اس کا اہتمام پہلے سے ہی کر لیں. جی اگلی کال. میرا آپ سے سوال ہے، جو چیز قسطوں پہ لی جاتی ہے اگر وہ 30,000 کی ہے تو وہ قسطوں پہ 40,000 کی ملتی ہے، تو کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گی؟ قسطوں کے حوالے سے کوئی سامان جب لیتے ہیں تو مہنگا. دیکھیں قسطوں پہ اگر کوئی چیز لی جائے تو قسطوں کی وجہ سے ناجائز نہیں ہوتی چیز. صحیح. یعنی یہ چیز اگر نقد لیں گے 30 کی ہے، قسطوں پہ لے رہے ہیں 40 کی ہے، اگر ایک متعین ہو گیا بھائی قسطوں پہ لینا ہے 40 کی ہے اور اتنی مدت میں اس نے ادائیگی کرنی ہے، ہر مہینے اتنی قسطیں ہوں گی، تو یہاں تک معاملہ درست ہے. صحیح. ناجائز صورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا کوئی قسط آپ نے لیٹ کر دی تو پلنٹی ہوگی، جرمانہ ہوگا، تو اس قسم کی شرائط لگانا یہ ناجائز ہے اور ان شرائط کی بنا پر لینا بھی ناجائز ہوگا، وہ بے بھی فاسد ہو جائے گی. تو لہذا اس قسم کی شرائط ہوں تو پھر لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانی گئی ماضی کے اندر اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جائز ہی نہیں تھی، تو کیا اب اس منت کا پورا کرنا ضروری ہوگا؟ اب وضاحت نہیں کی انہوں نے کہ کس طرح کی منت مانی. اگر ناجائز یہ جس کا کرنا ہی جائز نہیں ہے، صحیح، وہ شرعی طور پہ منت ہی نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہو تو اذان شروع ہو جائے تو قرآن مجید کو بند کر دینا چاہیے؟ دوسرا سوال، اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس میں سجدہ آ گیا ہے تو اس کو فوری طور پہ ادا کر دینا چاہیے یا نماز کے بعد ادا کر دینا چاہیے، اس کے بعد نماز ہو رہی ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ جیسے دو باتیں انہوں نے پوچھی، ایک تو جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اذان شروع ہو گئی، تو اب تلاوت کریں یا اذان کا جواب دیں؟ پھر اسی طرح اس کے اندر سجدہ تلاوت آ گیا، اب نماز سے آگے، تو نماز کے بعد کریں یا اسی وقت کریں؟ دیکھیں، اذان ہو رہی ہو اور کوئی شخص تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ قرآن پاک بند کر دے، اذان کا جواب دے کہ مستحب ہے یہ، ٹھیک ہے، زبان سے اذان کا جواب دینا۔ اور آیت سجدہ جو ہے اس نے پڑھی ہے، بہتر تو یہ کہ فوری طور پر ہی جو ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیا جائے، اگر بعد میں بھی کر لے، کیونکہ یہ الگ تراخی ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے، اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو فوری طور پہ جو ہے سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھاری شریعت ایس ایم ایس اس حوالے سے ہے کہ مخارج جو ہوتے ہیں قرآن مجید کے، ادائیگی پہلی، اگر اس کی ادائیگی کے اندر جیسے اگر کوئی مسجد کے امام ہے یا مؤذن ہے یا ہم خود بھی، تو اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دوبارہ مخارج کی ادائیگی، قرآن مجید کو پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، حروف کا جو امتیاز ہے وہ باقی نہیں رہ پاتا۔ دیکھیں، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، جی جی، مشاہدہ ہے کہ امام سے باقاعدہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح قرات بیچارے نہیں کرتے، اور باقاعدہ حروف میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ہا اور ہا میں فرق نہیں، سا اور سین میں فرق نہیں کرتے، الف، حمزہ، ہا، عین، ان حروف میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ تو ظاہر ایسا شخص جو ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، صحیح، کیونکہ وہ خود ہی اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ اگر تو دن رات سیکھنے کی کوشش کرے اور پھر بھی وہ ہو نہیں پا رہا، لیکن کوشش اس کی جاری ہے، تو زبانہ کوشش میں تو اس کی نماز ہو جائے گی، صحیح، اپنی نماز، لیکن وہ اپنے سے بہتر لوگوں کی امامت وہ نہیں کر سکے گا۔ اور جو شخص سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے جس سے معنی ہی فاسد ہو جائیں، تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی، دوسروں کی تو پھر بدرجہ اولا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ایسی مساجد بھی ہوتی ہیں جہاں پر جیسے مثال کے طور پہ مؤذن صاحب ہیں یا امام صاحب ہی ہیں یا کوئی اور شخص اس حوالے سے مقرر ہے کہ جو تعویذ دیتا ہے یا دم وغیرہ اس طرح کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر سب کو اذن ہو، عورتیں بھی آ رہی ہیں تو مرد بھی آ رہے ہیں تو بچے بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ مساجد میں جو دم وغیرہ اگر تو باقاعدہ الگ سے ہے سیٹ اپ ہے، جیسے امام صاحب کے حجرے وغیرہ میں ہوتا ہے، اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس طرح کا دم وغیرہ یا تعویذ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پردہ اگر نہ ہو اور پردہ نہ ہو، عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں اس طرح کی بے پردگی والے معاملات ہوں تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، اس میں ہاتھ آخری رکعت میں جو دعا مانگتے ہیں ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا نہیں چھوڑنے چاہیے؟ جی، نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، تو چوتھی تکبیر کے بعد فوراً جو ہے وہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب لازم ہے کہ نہیں؟ سورتوں کی ترتیب کا کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ دیکھیں، وہ تو لازم ہے سورتوں کی ترتیب کہ پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی، الٹا قرآن پر الٹی ترتیب رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے بعد والی ہی سورت پڑھیں۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد والی ہی پڑھیں؟ سورہ فیل کے بعد سورہ قریش ہے، لیکن ہم نے سورہ قریش کو چھوڑ کر سورہ کوثر پڑھ لی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، چھوڑ کے پڑھ لیں ہیں، دو صورتیں چھوڑ کے پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ ترتیب کی، ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اس سے اگلی پڑھنی ہے، اس سے اگلی پڑھنی ہے، اب چاہے وہ 2 چھوڑ کے پڑھیں یا 10 چھوڑ کے پڑھیں، صحیح، اس سے پہلی والی نہ پڑھیں۔ کہ جان بوجھ کے اس طرح کرنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اچھا، بالفرض اگر ہو گیا منہ سے الفاظ نکل گیا پچھلا، اب اگر ایسا ہو گیا بالفرض دوسری رکعت اس نے پڑھی، اب پہلی رکعت میں بالفرض اس نے پڑھی تھی قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں انا اعطینا شروع کر دی، جی جی، وہ بھولے سے شروع کر دی، تو اب تو حکم یہی ہے کہ یہی پڑھ لے۔ صحیح، اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھے گا تو پھر یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح ہے، تو اب زبان سے جو لفظ نکل گیا ہے تو وہی صورت پڑھ لے،
کیونکہ بھولے سے ہوا تو گناہگار نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے بھی پڑھا تو گناہگار تو ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. توبہ کرنی صحف تو نہیں کرنا پڑے گا, سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہوگی. جی جی. عموماً عید کی نماز میں مفتی صاحب ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات صورتیں. جی کیا فرماتے ہیں؟ آگے بول لیں گے ہم. کہ ہماری مسجد کے جو امام ہیں وہ دعا کے لیے جب بھی شروع کرتے ہیں تو وہ نماز والا درود پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ درود ابراہیمی سے دعا, جیسے جماعت ختم ہوئی نا, اب درود ابراہیمی میں بھی پڑھ کے پھر دعا شروع کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. اب درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے افضل درود پاک ہے, تو نماز کے علاوہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہ جیسے درود ابراہیمی ہے, افضل درود بھی ہے, لیکن یہ بڑا ہے. مثال ہے, اب یہ پڑھا, پھر اس کے بعد دعائیں پڑھیں, اور پھر ہماری بعض مساجد میں آئے تھے درود پڑھ کر درود پاک بھی پڑھوایا جاتا ہے, تو کیا اتنی طویل دعا فرض کے بعد؟ لیکن فرض کے بعد جو ہے وہ فرض جن کے پاس سنتیں ہیں, جی جی, جیسے ظہر, مغرب اور عشاء, ان کے بعد جو ہے سنتیں ہوتی ہیں, تو زیادہ طویل دعا نہیں کرنا چاہیے. فقہاء اس سے کہا کہ زیادہ طویل دعا کریں گے تو ظاہر ہے وہ سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس میں تاخیر ہوگی, اس کو مکروہ کہا گیا ہے. تو زیادہ طویل دعا نہ کی جائے, مختصر دعا کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں ایس ایم ایس ہے کہ جھینگا جو ہوتا ہے اس کو کھانے سے, فش کا تو ہے مچھلی کھانا ظاہر جائز ہے, جھینگے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جھینگا جو ہے یہ بھی مچھلی کے حکم میں ہے, اس کا کھانا جائز ہے. اگرچہ فقہاء کرام کا اس میں ہے اختلاف, تو بچنا بہتر کہیں گے ہم, لیکن کوئی کھاتا ہے تو ناجائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ ایک سوال ہوا تھا, جی جی, موزے پر مسح کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا. جی جی, الٹے ہاتھ سے کریں گے, سیدھے ہاتھ سے کریں گے؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں پاؤں کے پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم از کم 3 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر لے جائیں گے. صحیح. اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک لے جائیں. صحیح. یعنی بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ سیدھے پاؤں کا مسح سیدھے ہاتھ سے ہوگا, صحیح, اور الٹے پاؤں کا مسح جو الٹے ہاتھ سے ہوگا. تو میں نے کیونکہ کہہ دیا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. جو صحیح طریقہ بھی بیان کی ہے کہ دوبارہ اس کو بیان فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں جی جی دائیں پاؤں کی پشت کے سرے, اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے پاؤں کا, اس کے سرے پر رکھیں, اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کھینچیں. کم از کم 3 انگلیوں کے برابر کی مقدار تک کھینچیں, اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک جو ہے ان کو اس طرح کھینچ لیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین نیت کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک سلسلہ ہی اس پر ہی رکھ لیا جائے کہ موضوع پر مسح کے حوالے سے, تاکہ اگرچہ یہ سلسلہ ہمارا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ظاہر سردی کا موسم آ چکا ہے تو یہ ریپیٹ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آسانی. جی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک پڑھنے کا حکم ہے شام کو, کیا سورہ واقعہ بھی پڑھنے کی بجائے ہم سن سکتے ہیں؟ دونوں صورتوں کی وضاحت فرما دیجیے گا. سورہ واقعہ پڑھتا نہیں ہوں, سنتا ہوں, سن کے سوتا ہوں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سورہ ملک بھی سنی جاتی ہے, بعض مساجد کے اندر کوئی ایک پڑھتے ہیں, اور سورہ واقعہ کا بھی یہ پوچھ رہے ہیں, تو جو فضیلتیں ہیں وہ پڑھنے کی ہیں سننے کی ہیں؟ دیکھیں, جو خود پڑھ سکتا ہے نا تو اسے خود پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو حدیث پاک میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ پڑھنے کی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا پڑھنے سے جو ہے یہ فضیلت حاصل ہو گئی. اگر بالفرض کوئی نہیں پڑھ سکتا, مجبور ہے, تو وہ بھی سن لے, تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو بھی فضیلت حاصل ہو, ورنہ کم سے کم سننے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ارشاد فرمائے کیا گھر بیٹھے ہم کسی پیر صاحب کے مرید ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, خط کے ذریعے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے چینل پر لائیو, جیسے امیر اہل سنت جو ہے الحمدللہ مرید کراتے ہیں, وہ مدنی چینل پر لائیو جو ہے وہ بیعت کروا رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح گھر بیٹھے کوئی مدنی چینل کے ذریعے لائیو بیعت ہوتا ہے تو اس طرح بھی مرید بن جائے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو ہفتہ وار جو ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے انشاءاللہ عز و جل وہ آج بھی ہوگا. تو لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پورا ہمارا سلسلہ مدنی مذاکرے کا شروع ہو جاتا ہے, تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے. جن سے بن پڑے, جہاں جہاں اجتماعی طور پر ترکیبیں کی جاتی ہیں وہاں شرکت کر لیں. انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی ملے گی, اور جن کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ مدنی چینل کے ذریعے اس میں شریک ہو جائیں. انشاءاللہ ایک زبردست معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. جی مزید کال.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان دینی ہے یا ایک میں؟ اگر پہلے کسی نے ایک میں دی ہے تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ سیدھے کان میں جو ہے اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی سے ایسا ہو گیا کہ صرف سیدھے کان پہ اذان دے دی تو پھر بھی اس صورت میں اذان تو ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. ہماری ڈیفینس میں مطلب پیمنٹ سے نا پیسے بندہ خود کٹواتا ہے. مطلب میں نے 3,000 کٹوایا ہے یا 4,000 کٹوایا ہے تو وہ سالانہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور سالانہ اس کے اوپر کچھ پرسنٹیج ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے. ہم اس کو DSP فنڈ بولتے ہیں نا. تو اس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس طرح کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ کیا فرماتے؟ اول تو یہ نہیں کروانا چاہیے اگر اختیاری ہے جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں. اب تو یہ بھی آپشن آ گیا ہے کہ اس صورت میں اگر وہ چاہیں کہ اس میں مجھے سود نہ ملے نفع نہ ملے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اولاً تو کٹوائی نہیں. ہاں جتنا جبری طور پہ کٹتا ہے, بعض جیسے گورنمنٹ اداروں میں ہے کہ وہ جبری کٹے گا اور اس سے زیادہ کٹوانے میں جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے, تو اختیاری طور پہ نہ کٹوائیں. صحیح. جبرن جتنا کٹتا ہے تو وہ مجبور ہے. تو اگر بالفعل جبرن کرتا ہے تو اس کا حکم بیان کر رہا ہوں کہ جبرن کرتا ہے تو جتنا اس کے سیلری سے کٹ رہا ہے اور جتنا ادارہ ملا رہا ہے وہ دونوں رقم وہ تو اس کے لیے جائز ہے. صحیح. اس پر پھر باقاعدہ نفع دیتے ہیں. صحیح. اس رقم کو کہیں لگا کر اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھوا کر اس پر نفع پروفٹ ملتا ہے, وہ سود ہے. صحیح. وہ لینا جائز نہیں. اگر خود مستحق ہو تو لے سکتا ہے, ورنہ اپنے کسی ضرورت مند مسلمان کو وہ اضافی رقم پروفٹ والی دے دے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی آیت موبائل سے ڈیلیٹ کرنا کیسا؟ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ظاہر عمومی طور پہ اس طرح ہی ڈیلیٹ کی جاتی ہے, میموری فل ہو جاتی ہے, کوئی حاجت ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلی کال. معذور ہماری لت کرتی ہے تو کیا میں تیمم کر سکنا نماز نال؟ معذور ہے شاید نماز کے حوالے سے, واضح نہیں ہوا ان کا سوال. اچھا, ٹانگ ان کی کٹی ہوئی ہے, تیمم کر سکتے ہیں یہ وضو کی جگہ؟ دیکھیں ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو تیمم تو نہیں کریں گے, باقاعدہ وضو ہی کیا جائے گا. ظاہر ہے دیگر اعضاء پہ تو پانی بہانا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چہرہ دھونا, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, سر کا مسح کرنا وہ تو کریں گے, اور اسی طرح جو پاؤں دھو سکتے ہیں وہ دھوئیں گے, اور جو پاؤں نہیں دھو سکتے جیسے پاؤں اگر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے, پانی بہانا ہوا نقصان دہ ہے, تو اس پر مسح کر لیں گے, یعنی ہاتھ گیلا کر کے اس پر مسح کر لیں گے. باقی اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں, وضو ہی کرنا ہوگا. اچھا, جیسے ابھی مرید کے حوالے سے ہوا کہ اگر پیر صاحب کا جو آپ نے ارشاد فرمایا, اگر خواب میں آ کر کوئی بیعت کروائیں تو خواب میں اس طرح بیعت ہو جائیں گے؟ دیکھیں خواب جو ہے یہ اس طرح شرعی حجت نہیں بنے گا. صحیح. تو خواب میں بیعت ہونے سے اس طرح بیعت نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں. امام کے پیچھے ثنا کے بعد خاموش رہنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ امام کے پیچھے جو ہے ثنا کے بعد خاموش ہوں گے. صحیح. ولا الہ غیر تک پڑھ کے خاموش, یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی, کیونکہ مقتدی نے الحمد شریف تو پڑھنی نہیں ہوتی, وہ تو امام صاحب نے ہی پڑھنی ہوتی ہے, قرات کرنی ہوتی ہے. اب چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ آواز سے قرات کر رہے ہوں, تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان پر یہ فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ خاموش رہیں. اگر وہ جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر وہ جو ہے وہ قرات کریں گے تو گناہگار ہوں گے اس صورت میں, تو وہ خاموش رہیں, ثنا پڑھ کے خاموش رہیں. امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی. آخری کال ہم شامل سلسلہ کریں گے. تو یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر گھر میں مرشد صاحب کی تصویر اگر لگائی ہے تو یہ کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں مرشد کی؟ یہ تصویر لگانا جائز نہیں ہے, چاہے اولیاء کرام کی تصویر ہو, کسی کی بھی ہو, اس طرح گھروں میں لگانا جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہوا اور بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی, مختلف موضوعات پر کلام کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان سلسلوں کی برکت سے بتدریج ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لہذا کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ ان کو دیکھیں, جن سے بن پڑے ان کو تحریر بھی فرمائیں. انشاءاللہ معلومات کا خزانہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ